اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ویقتل الراہب والکبیر وہو دون الشیخ الفانی او ہوا۔ بس ہماری کتاب جہاد میں چل رہی تھی اور یہ ہم پڑھ رہے تھے کہ جنگ لڑنی کیسی ہے، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ جنگ کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو اور جو مجانین مجنوں ہیں اور عورتوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح فرمایا تھا شیخ فانی کو جو بہت بوڑھا ہے اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور خنثی جو مشکل ہے جس کا پتہ نہیں چل رہا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے اس کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ راہب اور کبیر کو قتل کیا جائے گا، لیکن شرط ہے راہب یعنی زاہد، کبیر سے مراد یہاں یہ لیا ہے جو شیخ فانی سے تھوڑا سا کم ہے۔ شیخ فانی یعنی بہت بوڑھا ہے اور اس سے تھوڑا کم بوڑھے کو کبیر کہتے ہیں۔ راہب کو اور کبیر کو قتل کیا جائے گا اس شرط کے ساتھ کہ جب ذا رعی ہوں، یعنی رائے رکھنے والے ہوں، رائے دیں، مشورے دیں یہ لوگ، تو ان کو قتل کیا جائے گا۔ او قتالن، یا یہ خود جنگ کریں، قتال کریں، تو راہب اور کبیر کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، وہ افراد جن کا قتل کرنا ہم نے کہا کہ جائز نہیں ہے، اگر وہ مشرک ان کو ڈھال بنائیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ مسلمان ان کو قتل نہیں کرتے، ان کو آگے آگے کریں بطور ڈھال، ٹھیک ہے، تو پھر ان کا بھی قتل کرنا جائز ہے۔ توجہ کیجئے، وہ افراد جن کو قتل نہیں کیا جاتا جیسے عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کو پتہ ہے کافروں کو کہ ان کو مسلمان قتل نہیں کرتے، تو اس وجہ سے وہ عورتوں اور بچوں کو آگے کر دیں، بطور ڈھال ان کو استعمال کریں، اور جنگ فتح نہیں ہو سکتی ہو مگر یہ کہ ان کو قتل کریں، تو پھر ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ عورتوں اور بچوں کو بھی اگر وہ ڈھال بناتے ہیں تو قتل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر وہ مسلمانوں کو ڈھال قرار دیں تو جتنا ممکن ہو مسلمانوں کو جو ہے اس سے ہاتھ روک لیں۔ اگر کافر مسلمانوں کو آگے کرتے ہیں، ڈھال بناتے ہیں، تو حتی الامکان کوشش کریں کہ مسلمانوں کو قتل نہ کریں۔ لیکن اگر مجبوری بن جائے، متعذر ہوں، مشرکوں تک پہنچ نہیں سکتے جب تک ان کو مسلمانوں کو قتل نہ کریں، تو پھر قتل کرنا پڑے گا۔ پھر اگر مسلمانوں کو قتل کر کے مشرکوں تک پہنچتے ہیں تو مسلمانوں کو جو قتل کیا ہے اس کا قصاص بھی نہیں ہے اور دیہ بھی نہیں ہے، البتہ کفارہ واجب ہے، کفارہ واجب ہے۔ سوال پھر یہ ہوگا کہ یہ جو کفارہ واجب ہوگا یہ کفارہ ایک خطا ہے یا مطلب ہے عمدی کفارہ دینا ہوگا، کیونکہ فرق ہے، ایک کفارہ خطا ہوتا ہے، ایک کفارہ عمدی ہے۔ پھر اس میں عرض کروں گا کہ دو وجہ ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ کفارہ خطا والا ہوگا اور ایک وجہ یہ ہے کہ کفارہ عمدی ہوگا، عمدی کفارہ جو ہے وہ دینا ہوگا۔ مطلب بات یہ ہے کہ مکروہ ہے رات میں کافروں پر حملہ کرنا، رات کے وقت کافروں پر حملہ کرنا رات کے وقت مکروہ ہے۔ زوال سے پہلے ان کو قتل کرنا
जंग करना ये भी मकरूह है। लेकिन अगर मजबूर हूँ रात को हमला करने की तरफ या ज़वाल से पहले तो फिर ये कराहत जो है वो ज़ाइल हो जाती है। इसी तरह मकरूह है कि मुसलमान जो है वो अपने जानवर की टांगें काट दे। अगर वो रुक जाए, मुसलमान को आगे ले जाने से रुक जाए तो मकरूह है उस हैवान की टांगें काटना मकरूह है। इसी तरह मकरूह है इमाम की इजाज़त के बग़ैर दो सफ़ों के दरमियान खड़ा होकर एक आदमी मुबारज़ा करे कि आओ मैदान जंग में हम आ गए हैं, आओ मुकाबले के लिए। इमाम ने अभी तक इजाज़त नहीं दी, मकरूह है इमाम की इजाज़त के बग़ैर मुबारज़ा तलब करना मकरूह है। और अगर इमाम मना कर दें तो फिर हराम है। ठीक है, इमाम अगर मना करें तो फिर मुबारज़ा तलब करना हराम है। इसके बाद एक मतलब है कि जो मुसलमान मकतूल होंगे उनका दफन करना वाजिब है। मुसलमान जो कत्ल हो गए उनका दफन करना वाजिब है। अगर मखलूत हो जाए बात, मुसलमान और काफिर आपस में मिल जाएं, पता नहीं चल रहा मुसलमान कौन है काफिर कौन है जंग में, तो फिर ये बताया है, एक रिवायत नकल की है कि जिनका अल्लाह तनासुल छोटा है ना, वो समझो कि वो मुसलमान हैं। अल्लाह तनासुल जिनका छोटा है वो मुसलमान हैं, उनको दफन करो दो। और एक ये भी बताया है कि एहतियात ये है कि सब को दफन कर दो, मुसलमानों की खातिर काफिर भी दफन हो जाएं। एहतियात का तकाजा ये है। एक ये है कि कुरा डाल दें। ठीक है, ये तरीक़ाकार जो है बताया गया है। तो जनाब हम क्या भला आपकी खिदमत में आज अर्ज़ किया है। बहस हमारी जो पिछला दर्स था ना, उसमें ये चल रही थी कि जंग लड़नी कैसे है, दुश्मनों के साथ लड़ना कैसे है। ठीक है, तो उनमें बताते बताते हमने ये बात की आपकी खिदमत में कि जो बच्चे हैं उनके या औरतें हैं उनको कत्ल करना जायज़ नहीं है। बूढ़े आदमी जो हैं उनको भी कत्ल करना जायज़ नहीं है। आज ये बात की है कि उनका राहिब और जाहिद और कबीर जो बड़ा बुज़ुर्ग है उनको कत्ल किया जाएगा। एक शर्त है, जाहिद को जो राहिब है और कबीर को कत्ल किया जाएगा। कब? जब वो जनाब ज़ाराई हूँ, मशवरे देते हूँ या जनाब अली खुद किताल करें, कत्ल करें, तो इनको फिर कत्ल किया जाएगा। दूसरा मतलब ये बयान किया था कि वो अफराद जिनका कत्ल करना जायज़ नहीं है, जैसे औरतें हैं, बच्चे हैं, अगर काफिर इनको ढाल बना लें, आगे आगे रखें, क्योंकि मुसलमानों ने इनको कत्ल करना कोई नहीं, हम तक पहुंच नहीं सकेंगे, फिर इनका भी ये जो ढाल है इनका भी कत्ल करना जायज़ है। जिनका कत्ल करना जायज़ नहीं था अगर वो ढाल बनाते हैं तो फिर इनका भी कत्ल करना जायज़ है। इसी तरह बात की है कि काफिरों के हाथों में कुछ मुसलमान चढ़ गए हैं और वो मुसलमानों को आगे करते हैं कि फायर लगेगा तो सीधा अपनों को मारेंगे, मुसलमान सामने होंगे, ढाल बनाते हैं। तो पहले जितना मुमकिन हो सके मुसलमानों को कत्ल ना करें। अगर मजबूरी बन गई कि वो जनाब अली आगे जाने नहीं दे रहे, मुसलमानों को आगे आगे कर रहे हैं, मुशरिकों तक नहीं पहुंचने पा रहे, तो फिर मजबूरी है तो कत्ल किया जाएगा। और फिर उनका जो मुसलमान कत्ल हो गए उनका किसास और दिया नहीं है, अलबत्ता कफ़ारा है। फिर सवाल ये है कि ये कफ़ारा ख़ता का है या अमदी है। दो वजह, एक वजह ये है कि ख़ता का कफ़ारा देना होगा, दूसरी है कि अमदी है। शहीद सानी ने इसी अमदी होने वाले को बात को जो है तरजीह दी है कि कफ़ारा आमद का जो है कफ़ारा होगा। फिर कुछ मकरूहात बताए हैं जंग में कि रात के वक्त काफिरों पर हमला करना मकरूह है। इसी तरह मकरूह है ज़वाल से पहले जंग का आगाज़ करना मकरूह है। लेकिन अगर मजबूरी हो रात पर हमला करने की और ज़वाल से पहले तो फिर ये कराहत ज़ायल हो जाती है।
اور اسی طرح جو ہے مکروہ ہے کہ مسلمان اپنا جو جانور ہے اس کی ٹانگیں کیا کرے، کاٹ دے۔ مکروہ ہے مسلم اپنے جانور کی ٹانگیں کاٹ دے، یہ مکروہ ہے۔ مکروہ ہے مبارزہ طلب کرنا امام کی اجازت کے بغیر، اگر امام منع کریں تو پھر حرام ہے۔ اچھا، جب مسلمان جو ہے نا قتل ہو جائیں تو ان کا دفن کرنا واجب ہے، یہ بات کی ہے۔ اور اگر پتہ نہ چلے مسلمان اور کافر کا تو پھر یہ ایک بات کی ہے کہ جن کا اعلی تناسل چھوٹا ہے ان کو دفن کیا جائے، وہ مسلمان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک بزرگ نے حاشیہ لگایا ہے، معاف کریں گے آپ میرے بچے مجھے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ دلیل درست نہیں ہے۔ اگر یہ درست ہے کہ جن کا اعلی تناسل چھوٹا ہے وہ مسلمان ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ پھر میں اول کافر ہوں، یعنی پہلا کافر پھر میں ہوں۔ ان کو اپنے اوپر کوئی اس طرح کی بات نظر آئی ہے، وہ کہتے ہیں پھر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر پہلا کافر مجھے کہو، یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ چھوٹے اعلی تناسل والی بات سے مسلمان کا اندازہ لگانا یہ روایت درست نہیں ہے، ورنہ میرا اعلی تناسل بہت ہے، ٹھیک ہے، پھر میں تو کافر ہو جاؤں گا، میں پہلا کافر ہوں۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان، توجہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُقْتَلُ الرَّاهِبُ وَالْكَبِيرُ وَهُوَ دُونَ الشَّيْخِ الْفَانِي، راہب کو قتل کیا جائے گا، زاہد کو، والکبیر، اور وہ جو بوڑھا آدمی ہے، وَهُوَ دُونَ الشَّيْخِ الْفَانِي، کبیر کون ہے؟ وہ ہے جو شیخ فانی کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت ہی بوڑھا، اس سے تھوڑا کم بوڑھا ہے، یعنی او ہوا، یا یہ وہی ہے شیخ فانی ہے، کبیر سے مراد بھی وہی شیخ فانی ہے۔ تو پھر بات یہ ہوگی کہ اوپر تو کہا ہے اگر وہی ہے کبیر بھی وہی شیخ فانی ہے تو اوپر کہا ہے کہ شیخ فانی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، ادھر کہا جائز ہے اگر وہی ہے، تو پھر نیچے جائز اور اوپر لا یجوز، کیوں؟ وَاسْتَدْرَكَ الْجَوَازَ بِالْقَيْدِ، استدراک کیا ہے جواز کو کہ قتل کرنا جائز ہے کبیر کا، بالقید، قید کے سبب سے، اور وہ قید کیا ہے، وَهُوَ قَوْلُهُ، اور وہ قول مصنف ہے، اذا كان ذا رأی او قتال، جب یہ صاحب رائے ہو یا قتل کرے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ وَكَانَ يُغْنِي أَحَدَهُمَا عَنِ الْآخَرِ، مصنف جو ہے ان دونوں میں سے ایک کی سے دوسرے سے کیا ہیں؟ بے نیاز تھے۔ وَكَانَ يُغْنِي أَحَدَهُمَا، کبیر و شیخ فانی دونوں میں ایک کے ذکر کرنے سے دوسرے سے مصنف کیا تھا؟ بے نیاز تھا، کیونکہ کبیر کا معنی بھی وہی شیخ فانی جب ہو گیا تو ایک ذکر کر دیا تو دوسرے کی ضرورت نہیں تھی۔ وَقَضَا يَجُوزُ قَتْلُ التُّرْسِ مِمَّنْ لَا يُقْتَلُ، اسی طرح ڈھال کو قتل کرنا جائز ہے، ممن لا یقتل، جس کو قتل نہیں کیا جاتا، کالنساء، جیسے عورتیں، والصبیان، اور بچے۔ وَلَوْ تَتَرَّسُوا بِالْمُسْلِمِينَ كُفَّ عَنْهُمْ مَا أَمْكَنَ، اگر وہ مسلمانوں کو ڈھال بنائیں، کُفَّ عَنْهُمْ، تو مسلمانوں سے ہاتھ کو روکا جائے گا، ما أمكن، جہاں تک ممکن ہو، وَمَعَ التَّعَذُّرِ بِأَنْ لَا يُمْكِنُ التَّوَسُّلَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ إِلَّا بِقَتْلِ الْمُسْلِمِينَ، تعذر کی صورت میں یعنی مشرکوں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے مگر مسلمانوں کو قتل کر کے، فلا قود ولا دیتا، تو پس قصاص نہیں ہے، دیا نہیں ہے، لِلْإِذْنِ فِي قَتْلِ حِينَئِذٍ شرعاً، کیونکہ اس وقت شرعاً مسلمانوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ نعم تجب الکفارۃ، جی ہاں کفارہ واجب ہے۔ وحل ہے یا کفارۃ الخطا او العمد وجہان، کیا یہ کفارہ خطا ہوگا یا عمدی ہوگا؟ وجہان، دو وجہ ہیں، ماخذہما، ان دو جو عمد اور خطا کا ماخذ ہے وہ کیا ہے؟ کونہ فی الاصل غیر قاصد للمسلم، کونہ یہ مجاہد جو مسلمان ہے اصل میں اس نے مسلمان کا قصد نہیں کیا ہے، وانما مطلوبہ قتل الکافر، مطلوب ہو مسلمان کو مطلوب کافر کا قتل تھا، مسلمان کا ارادہ نہیں تھا، یعنی یہ دلیل کون ہو والی دلیل ہے کہ یہ کفارہ خطا ہے، خطا ہونا چاہیے، کیونکہ اس مجاہد مسلمان اصل میں
غیر قاصد للمسلم، مسلمان کا قصد نہیں کیا، وانما مطلوبہ قتل الکافر، اس مسلم کو مطلوب کافر کا قتل تھا، اس کا ارادہ نہیں تھا، لہذا خطا ہے۔ والنظر، یہ نظر و دلیل ہے اس کی کہ نہیں یہ عمدی ہے، عمدن اس نے قتل کیا ہے۔ والنظر الی صورت الواقع، نظر کریں صورت واقع کی طرف، فإنہ متعمد لقتلہ، مسلم جو ہے متعمد لقتلہ، اس مسلمان کے قتل کو عمد کیا ہے۔ وہوا اوجون، اور وہ جو ہے اوجہن، اور یہ عمدی قتل کرنے والی بات، وہوا اوجہن، یہ بہتر ہے کہ اس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے۔ وَيَنبَغِي أَن تَكُونَ مِن بَيْتِ الْمَالِ، سزاوار ہے کہ یہ کفارہ جو ہے من بیت المال، بیت المال سے دیں، کیوں؟ لِأَنَّهُ لِلْمَصَالِحِ، کیونکہ یہ بیت المال للمصالح، مصالح مسلمین کے لیے ہے۔ وَهَذِهِ مِنْ أَهَمِّهَا، اور یہ کفارہ اہم میں مصالح مسلمین میں سے ہے۔ وَلِأَنَّ فِي إِيجَابِ عَلَى الْمُسْلِمِ إِضْرَارًا يُوجِبُ التَّخَاذُلَ عَنِ الْحَرْبِ لِكَثِيرٍ، دوسری دلیل یہ ہے کہ ایجابہا، کفارہ کو واجب کرنا مسلمان پر، اضراراً، یہ اضرار ہے، کفارہ کا واجب کرنا مسلمان پر یہ کیا ہے؟ اضرار ہے۔ یوجب التخاذل عن الحرب، یہ سستی کا موجب بنتا ہے، عن الحرب، جنگ سے سستی کا موجب بنتا ہے، لکثیرن، کثیر یعنی جو بہت سے افراد مسلمین ہیں ان کا جنگ سے سستی کا موجب بنتا ہے، کیونکہ وہ کہیں گے قتل کریں تو کفارہ بھی پڑتا ہے، وہ سست ہو جائیں گے، قتل ہی نہیں کریں گے۔ وَيُكْرَهُ التَّبْيِيتُ وَهُوَ النُّزُولُ عَلَيْهِمْ لَيْلًا، مکروہ ہے تبییت، تبییت کیا ہے؟ وَهُوَ النُّزُولُ عَلَيْهِمْ لَيْلًا، علیہم کفار پر رات کو حملہ کرنا، نازل ہونا، حملہ کرنا۔ والقتال قبل الزوال، اور مکروہ ہے زوال سے پہلے قتل کرنا، بل بعدہ، بلکہ زوال کے بعد کریں، لأن ابواب السماء تفتح عندہ، اس لیے کہ آسمان کے دروازے تفتح عندہ، عند زوال کھل جاتے ہیں، وینزل النصر، اور مدد نازل ہوتی ہے، وتقبل الرحمہ، اور رحمت کو جو ہے قبول ہوتی ہے، اللہ کی رحمت جو ہے اس وقت تقبل الرحمہ، رحمت جو ہے اس کو مطلب نازل ہوتی ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرَيْنِ، سزاوار ہے کہ یہ قتال صلاۃ ظہرین کے بعد ہو۔ وَلَوْ اضْطَرَّ إِلَى الْأَمْرَيْنِ زَالَتْ، اگر یہ دو امروں کی طرف مضطر ہو یہ آدمی، دو امر کون سے؟ ایک تبییت رات کو حملہ کرنا، اور دوسرا زوال سے پہلے قتل کرنا، زالت تو قرات زائل ہو جاتی ہے۔ پھر وَيُكْرَهُ لگاؤ، أَن يُعَرْقِبَ الْمُسْلِمُ الدَّابَّةَ وَلَوْ وَقَفَتْ بِهِ، کہتے ہیں مکروہ ہے مسلمان کا اس چار پائے جانور کی ٹانگیں کاٹنا، اور یعرقب ٹانگیں کاٹنا اس کی، وَلَوْ وَقَفَتْ بِهِ، اگر وہ دابہ رک گیا ہے مسلمان کا، او اشرف علی القتل، یا وہ مسلمان جو نزدیک ہے قتل ہونے کے، نزدیک ہے مرنے کے قریب ہے، تو وہ اپنے جانور کی ٹانگیں کاٹے، تو یہ کیا ہے آگا جان؟ مکروہ ہے۔ وَلَوْ رَأَى ذَلِكَ صَلَاحًا، لیکن اگر وہ قتل کرنے کو صلاح دیکھے، ذالت تو قرات زائل ہو جاتی ہے، کما فعل جعفر بموتا، جیسا کہ جعفر طیار نے جنگ موتا میں یہ کام کیا۔ وَذَبْحُهَا أَجْوَدُ، اور اس دابہ کو ذبح کرنا بہتر ہے۔ وَأَمَّا دَابَّةُ الْكَافِرِ فَلَا كَرَاهَةَ فِي قَتْلِهَا، کافر کے دابہ کو، ٹھیک ہے نا، کافر کا جو دابہ ہے، فلا کراہت فی قتلہا، اس کافر کی دابہ کو قتل کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ کما فی کل فعل یؤدی الی ضعفہ والظفر بہ، جس طرح ہر فعل جو مؤدی ہے الی ضعفہ، کافر کے ضعیف ہونے کا موجب ہے، ٹھیک ہے، والظفر بہ، اور کافر پہ کامیاب ہونے کا موجب ہے، اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ والمبارزۃ بین الصفین، یعنی یکرہ المبارزۃ بین الصفین من دون اذن الامام، دو صفوں کے درمیان مبارزہ طلب کرنا امام کے اذن کے بغیر یہ مکروہ ہے، علی اصح القولین، اصح قولین کی بنا پر۔ وکیل تحرم، وکیل حرام ہے، وتحرم ان منع الامام منہا، ٹھیک ہے، حرام ہے ان منع الامام منہا، منہا مبارزہ، اگر امام مبارزہ کو منع کرے تو پھر حرام ہے۔
وتجب عینا ان لازم بها شخصا معینا، واجب عینی ہے ان لازم بها شخصا معینا اگر مبارزہ لازم ہو شخص معین پر، امام ایک آدمی کو کہے خاص طور پر آپ نے جنگ کرنی ہے تو اس پر واجب عینی ہو جاتا ہے۔ وتجب عینا واجب عینی ان لازم بها شخصا معینا اگر مبارزہ لازم ہو ایک شخص معین پر، وکفایتاً یعنی واجب کفائی ہے ان امر بها جماعت لیقوم بها واحد منہ اگر مبارزہ کا ایک جماعت کو امر کریں لیقوم بها واحد منہم تاکہ اس جماعت میں سے ایک آدمی کیا کرے مبارزہ کرے، ایک جماعت کو امر کریں تاکہ منہم اس جماعت میں سے ایک آدمی مبارزہ کرے تو واجب یہ کفائی ہے۔ واجب کفائی کیا ہوتا ہے؟ واجب سب پہ ہوتا ہے، اگر اس میں سے بعض قیام کر دیں جو اس کام کے لیے کافی ہیں تو دوسروں سے ساقط ہو جاتا ہے۔ وتستحب اذا ندب الیہا من غیر امر جازم، مستحب اذا ندب الیہا جب مبارزہ کو کیا کیا جائے گا جان، مبارزہ کے لیے بلایا جائے، من غیر امر جازم امر جازم کے بغیر جب مبارزہ کے لیے بلایا جائے تو سب کو کہنا چاہیے لبیک لبیک میں حاضر۔ وتستحب اذا ندب الیہا من غیر امر جازم، مستحب ہے جب مبارزہ کے لیے پکارا جائے بغیر امر جازم کے۔ وتجب مواراة المسلم المقتول فی المعرکۃ دون الکافر، مسلمان کو دفن کرنا واجب ہے مسلمان مقتول کو معرکہ میں دون الکافر کافر کے بغیر، کافر کو نہیں لیکن مسلمان کو دفن کرنا واجب ہے۔ فإن اشتبہ بالکافر فلیواری قمیص ذکر صغیرہ، اگر مسلمان کافر سے مل جائے مخلوط ہو جائے پتہ نہ چل رہا ہو، فلیواری پس دفن کیا جائے قمیص ذکر صغیرہ جس کا ذکر چھوٹا ہے، اللہ تناسل کیوں؟ لما روی من فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذالکا، نبی کریم سے روایت کی گئی ہے ذالکا کہ وہ جو میش و ذکر تھے فی قتل بدر میں قتل ہونے والوں میں یہ بات کی موارد میش ذکر کی بات ہے۔ وقال لا یکون ذالکا، اور نبی نے فرمایا یہ ذالکا یہ صغیر ذکر نہیں ہوتا ہے الا فی کرام الناس مگر نجیب انسانوں میں یہ ہوتا ہے، پاک لوگوں میں یہ ہوتا ہے۔ وکیلا یجب دفن الجمیع احتیاطاً، ایک قیل ہے کہ تمام جو مقتول ہیں دفن کرنا واجب ہے احتیاطاً بطور احتیاط۔ وہو حسن، شہید فرماتے ہیں یہ قیل حسن ہے۔ وللقرعۃ وجہ، اور قرعہ کی بھی ایک وجہ ہے کہ قرعہ ڈال دیں، قرعے میں جو آ جائیں ان کو دفن کریں۔ اما الصلاۃ علیہ اما الصلاۃ علیہ اما نماز جو علیہ مقتول پر ہے فقیل تابعۃ للدفن، ایک قیل ہے کہ یہ دفن کے تابع ہے۔ وقیل یصلی علی الجمیع، ایک قیل ہے کہ تمام پر نماز پڑھی جائے گی۔ ویفرد المسلم بالنیت، اور تنہا مسلمان کی نیت کریں گے، پڑھیں سب پر لیکن نیت مسلمان کی ہوگی۔ قیل یصلی علی الجمیع، تمام پر نماز پڑھی جائے گی۔ ویفرد المسلم بالنیت، لیکن تنہا نیت مسلمان کی ہوگی۔ وہو حسن، اور یہ قیل حسن ہے۔ موفق مید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔